بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منیر نیازی کی شورافا غزل ہے. بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی مہکائے ہوئے رہنا. تو یہ منیر نیازی کا تعارف ہے، اسلوب ہے. جب آپ اس کی تشریح کریں گے، سوال کی 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے تو اس میں شروع میں 5-7 لائنیں شاعر کی لکھنی پڑتی ہیں. تو وہ دوسروں سے الگ اور جدا ہوں تو پھر جو ہے نا پورے مارکس آتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے پچھلے تجربے کی بنیاد پر. تو ممتاز اردو شاعر منیر نیازی کا پورا نام محمد منیر خان تھا. انہوں نے تاعمر شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. وہ براہ راست بات نہیں کرتے بلکہ علامات اور استعاروں کے ذریعے جذبات بیان کرتے ہیں. منیر کی شاعری میں تصوف اور داخلی کشمکش، جدید اور کلاسیکی امتزاج، سادگی و پرکاری، خوف، حیرت اور خوابناک فضا پائی جاتی ہے. ان کا انداز بیاں بظاہر سادہ ہے لیکن مفہوم بہت گہرا اور فلسفیانہ ہوتا ہے. منیر کا علامتی اور تجریدی انداز حصے ندامت اور گمشدگی کا احساس دلاتا ہے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یہ مصرع ان کے پورے تخلیقی مزاج کی عکاسی کرتا ہے. بقول بانو قدسیہ، منیر نیازی کی شاعری حیرت کی شاعری ہے، پڑھنے والا اونگ ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھیں، اب آئیں اس کی طرف، پہلی غزل کی طرف. بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا. یہ مطلع ہے منیر نیازی کی غزل کا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، اس سے ریلیٹڈ اشعار یہ ہیں. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، ٹھیک ہے، کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی. سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی. کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. جانے کتنے ڈوبنے والے ساحل پر بھی ڈوب گئے، پیارے طوفانوں میں رہ کر اتنا بھی گھبرانا کیا. پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویائے زخم کاری ہے. پھر جگر کھودنے لگا ناخن، آمد فصل لالا کاری ہے. پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ بے چینی کے حوالے سے جو ہے نا کچھ اشعار ہیں. اب محبوب کی خوبصورتی کے حوالے سے ہیں کہ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو رنگ باتیں کریں اور پھولوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. پھولوں کی رنگت دو ایک دن چل پاتی ہے، خوشبو کا مہکانا چلتا رہتا ہے. ہے شیرینی لب لالی، مسکراتی بہار گزری ہے. اسے ہر رنگ میں چاہو محسن، اسے ہر روپ بدلنے دو. شام آئی تو لب لالی کی شوخی لے کر، مہر بکھراتے ہوئے لب لالے بدخشاں نکلا. یہ تابش لب لالی، یہ شعلہ آواز، تمام بزم تیری گفتگو سے روشن ہے. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلاتا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بات پھولوں کی سنا کرتے تھے ہم، کبھی شعر کہا کرتے تھے، مشعلیں لے کر تمہارے غم کی ہم اندھیروں میں چلا کرتے تھے. اب کہاں ایسی طبیعت والے، چوٹ کھا کر جو دعا کرتے تھے. اچھا، اب حسن کا شیوا ہے. جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا. ٹھیک ہے. یہ موج در موج کناروں کو سزا ملتی ہے، کوئی ڈوبے تو سہاروں کو سزا ملتی ہے. ساغر صدیقی ہے. آپ کی زلف پریشاں کا تصور توبہ، نکہت و نور کے دھاروں کو سزا ملتی ہے. جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے. تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے. کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے. حسرت موہانی کی یہ بڑی مشہور غزل ہے. نگاہ شوق سر بزم بے حجاب نہ ہو، وہ بے خبر ہی صحیح، اتنے بے خبر بھی نہیں. یہ فیض ہیں. میں اندھیروں کو اجالوں ایسے، تیرگی آنکھ کا کاجل ہو جائے. پروین شاکر ہے. آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی، وہی دھج ہوگی، وہی کاجل کی لکیر. لڑکیوں کے دکھ عجیب ہوتے ہیں اور سکھ اس سے بھی عجیب. ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے، پھیلتا جاتا ہے.
تو یہ اگلا شعر ہے کہ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا. اچھا، یہ عشق کے حوالے سے ہے کہ عشق میں کچھ یاس، کچھ امیدواری چاہیے، کچھ تحمل چاہیے، کچھ بے قراری چاہیے. جن کو حسن و عشق کے دعوے ہیں ان کے واسطے دل ہمارا چاہیے، صورت تمہاری چاہیے. دل پر گر قابو نہیں ہے داغ تو ہے جائے شکر، عاشقوں کے واسطے کچھ بے قراری چاہیے. تو یہ عشق کے حوالے سے، جو حسن کے حوالے سے جو ہے نا عشق نظر آئے تو ادھر آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا پھر لے آئینہ کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ، صورت میں اپنی قدرت پروردگار دیکھ. خال سیاہ اور خط مشک بار دیکھ، زلف دراز ترا امبر نثار دیکھ. ہر لہجہ اپنی چشم کے نقش و نگار دیکھ، اے گل تو اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ. نظیر اکبر آبادی کی یہ محبوب کے حسن کے حوالے سے ہے. جہاں حسن کے حوالے سے یہ شعر لکھے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھے شاعروں کے اگر شعر لکھے جائیں تو اچھے مارکس آتے ہیں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو اپنی منیر، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن، تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا. ناصر کاظمی ہے. یہ ساحر لدھیانوی ہے. چند کلیاں نشاط کی چن کر، مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ منیر نیازی کی غزل کے اندر مختلف اس میں لکھیں گے. 3 شعر دیے جاتے ہیں اور تینوں شعروں میں جو ہے نا آپ نے اشعار ایڈ کرنے ہیں، خوبصورت سا تعارف لکھنا ہے. یہ سجا ہوا سوال ہوگا تو اچھے مارکس آئیں گے. اللہ حافظ.